ہسٹری آئے کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، ڈیو جانسن کلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا سب سے بڑا متوکل اور سب سے بڑا قناعت پسند دانشور کہتی ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھا لیکن دل و دماغ سے روشن تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا۔ یہ کتا اس کا ساتھی بھی تھا اور رہبر اور رہنما بھی۔ اسی کتے کی نسبت سے اسے لوگ کلبی کہتے تھے۔ ڈیو جانسن کلبی ارسطو اور اسکندر اعظم کے دور میں تھا اور اس کے بارے میں عجیب و دلچسپ واقعات مشہور ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے وہ ایک دن دوپہر کے وقت ہاتھ میں چراغ لے کر ایتھنز کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ کسی نے اسے پوچھا، ڈیو جانسن، تم چراغ لے کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمیوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، اس زمانے میں ارسطو نے انسان کے بارے میں اپنا مشہور فلسفہ دیا تھا۔ ارسطو کا کہنا تھا انسان ایک ایسا جانور ہے جو دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کی قامت سیدھی ہوتی ہے۔ یہ فلسفیوں، عالموں اور علم پرستوں کا دور تھا۔ چنانچہ ارسطو کا یہ فلسفہ گلی گلی، محلے محلے دہرایا جانے لگا۔ جہاں دو لوگ جمع ہو جاتے وہ آپس میں ارسطو کے انسان کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے۔ ایک دن ارسطو اپنے شاگردوں میں گرا بیٹھا تھا۔ ڈیو جانسن کلبی وہاں آیا۔ اس نے شاگردوں کو دائرہ وسیع کرنے کا حکم دیا۔ ان کے درمیان بیٹھا، بغل سے ایک مرغ نکالا، مرغ کو زمین پہ کھڑا کیا۔ ایک ہاتھ سے مرغ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ بنا گئی، دوسرے ہاتھ سے مرغ کی چونچ پکڑی، چونچ کو کھینچ کر آسمان کی طرف اٹھا دیا، مرغ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ڈیو جانسن کلبی نے ارسطو کے شاگردوں کی طرف دیکھا اور کہکا لگا کر بولا، یہ ہے تمہارے استاد کا انسان۔ ارسطو کے منہ سے بھی کہکا نکل گیا۔ ڈیو جانسن کلبی کی درویشی اور سادگی پورے یونان میں مشہور تھی۔ وہ عموماً شہر سے باہر رہتا تھا۔ اگر اسے کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو وہ کھا لیتا، بصورت دیگر وہ فاقے کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ وہ کسی حد تک توحید پرست بھی تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کائنات کے تمام چیزیں دیوتاؤں نے بنائی ہیں، لیکن دیوتاؤں کو کس نے بنایا؟ وہ کہتا تھا جس طاقت نے دیوتا بنائے ہیں وہی اس کائنات کا اصل مالک ہے اور میں اس مالک کو ماننے والا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کا سامان و اسباب انسان کو اصل خوشی سے محروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان زندگی میں حقیقی خوشی پانا چاہتا ہے تو اسے دنیا کے ساز و سامان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کا کہنا تھا ہمارا گھر بار، ہمارے بیوی بچے، شہر، لوگ، عزیز رشتہ دار، روایات، قوانین اور ضابطے ہماری آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسان اس وقت تک پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ دنیا داری سے رہائی نہیں پا لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کی ضروریات انتہائی مختصر ہیں، لیکن انسان ضروریات کے دائرے کو اتنا پھیلا دیتا ہے کہ پوری زندگی کے سفر کے باوجود دائرہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بہادر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے اندر کے خوف کو شکست دے دے۔ ڈیو جانسن کلبی شہر سے نکل کر جنگل میں آباد ہو گئے۔ کسی نے اسے پوچھا، تمہیں جنگلی جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، انسان کا دشمن انسان ہے، جانور نہیں۔ ایک اور جگہ لکھا ہے، انسانوں کو جانوروں سے نہیں، انسانوں سے خطرہ ہے۔ وہ کہا کرتا تھا، انسان سے بچو، انسان کی درندگی ہزار درندوں پر باری ہے۔ ناظرین گرامی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اسکندر اعظم اس کی تلاش میں شہر سے باہر نکلا۔ ڈیو جانسن کلبی ایک بیابان میں بیٹھا، دھوپ تاپ رہا تھا۔ سکندر حاضر ہوا اور نہایت عاجزی و انکساری سے عرض کیا، یا استاد، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیو جانسن نے مسکرا کر جواب دیا، خواہشوں کا غلام بادشاہ ایک آزاد شخص کی کیا خدمت کر سکتا ہے؟ سکندر اعظم نے اصرار جاری رکھا۔ جب وہ تنگ آ گیا تو اس نے کہکا لگایا اور سکندر سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میری دھوپ روک کر کھڑے ہیں، مہربانی فرما کر میرے آگے سے ہٹ جائیں، مجھے سورج کی مہربانیوں سے لطف اندوز ہونے دیں۔ ڈیو جانسن کلبی آخری عمر میں توکل اور قناعت کی انتہائی سیڑھی پہ چڑھ گیا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ ہوتا تھا، وہ اس سے پانی پیتا تھا۔
وہ اس پیالے سے پلیٹ کا کام بھی لیتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ندی پہ گیا۔ وہاں اس نے ایک جانور دیکھا۔ جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا، ندی کے کنارے پہ پہنچا، پانی پہ جھکا، پانی پیا اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ دیو جانسن نے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا، تم پر تف ہو، ایک جانور بھی توکل میں تم سے کتنا آگے ہے، تم ابھی تک پیالے کی محتاجی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس نے اسی وقت پیالہ پتھر میں مارا اور کرچیاں اٹھا کر ندی میں پھینک دی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیالے کی محتاجی سے بھی آزاد ہو گیا۔ دیو جانسن کلبی سارا دن جنگلوں اور بیابانوں میں مارا مارا پھرتا تھا اور شام کو واپس اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا تھا۔ یہ ٹھکانہ کچی مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹب تھا۔ وہ ٹب میں لیٹتا، ٹانگیں باہر لٹکاتا اور آسمان کے تارے گنتا گنتا سو جاتا۔ یہ ٹب اس کی کل کائنات تھی۔ ایک دن سردیوں کی سنہری دوپہر تھی۔ دیو جانسن کلبی ٹب میں لیٹا تھا۔ ایتھنز کا ایک خرکارہ اس کے پاس آیا اور اسے آ کر خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر کے واپس ایتھنز آ رہا ہے۔ دیو جانسن کلبی نے کہکا لگایا اور اس کے بعد وہ تاریخی فقرہ کہا جو آنے والے زمانوں میں دیو جانسن کی پہچان بن گیا، جس نے آج 5000 برس بعد بھی دیو جانسن کلبی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اگر انسان قناعت پسند ہو تو وہ مٹی کے اس ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حریص ہو جائے تو یہ پوری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہے۔ دیو جانسن کلبی کا یہ فقرہ مجھے کل سے یاد آ رہا ہے۔ کل میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جب انسان کے لیے ایک گاڑی، 5 سے 8 مرلے کا ایک گھر، 50,000 روپے ماہانہ اور ایک ٹیلی فون کافی ہوتا ہے تو وہ اس کے باوجود کرپشن کیوں کرتا ہے؟ اس نے پوچھا، ہمارے حکمران 50 گاڑیاں، 4 جہاز، 100 ایکڑ کے محلات اور 40 کروڑ کے سیکرٹ فنڈز کیوں رکھتے ہیں؟ ان کے دل کیوں نہیں بھرتے؟ میں نے اسے دیو جانسن کلبی کا یہ فقرہ سنایا اور اس کے بعد عرض کیا کہ انسان اگر مطمئن ہونا سیکھ لے تو وہ کچی مٹی کے ٹب میں بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھوں میں ہرس آ جائے تو ساری دنیا کی گاڑیاں، ساری دنیا کے جہاز، ساری دنیا کے محلات، ساری دنیا کے سونا چاندی ڈالر اور ساری دنیا کا اقتدار مل کر بھی اس کی خواہش نہیں مٹا سکتا۔ وہ اپنی پوری زندگی مزید سے مزید اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں گزار دیتا ہے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ بدقسمتی سے ہمارے حکمران، ہماری رولنگ کلاس کا تعلق لوگوں کے اس گروہ سے ہے جن کی آنکھیں اور جن کے پیٹ ہرس کی مٹی سے بنتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے کفن تک پر جیبیں لگوائیں گے اور یہ دوزخ میں بھی ٹھنڈا پانی مانگیں گے۔ ناظرین گرامی، آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے حرص و لالچ سے محفوظ رکھے اور ہمیں قناعت پسندی کی ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ہسٹری آئی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ رکھے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔